جانا ہے وعدہ کیجیے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا. ہمارا جوان جب تک دارو نہیں چھوڑے گا 10 سال پیچھے ہو جائے گا، ہر سال پیچھے ہوگا، اور دارو چھوڑ کر کے 1 سال دکھائے 10 سال آگے بڑھ جائے گا. 10 سال کے برابر 1 سال میں ترقی ہوگی. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے گھر میں انڈا ہے، کچا انڈا کو توڑ کر کے دارو میں ڈالیے، دارو کی بوتل میں ڈالیے. تجربہ کر کے دکھا رہا ہوں. کچا انڈا دارو کی بوتل میں ڈالیے، وہ ٹائٹ ہو جائے گا ایسے جیسے کہ ابلا ہوا انڈا. تو جو حلق کے نیچے شراب جائے گی، اندر کی اتڑی کا کیا حال ہوگا. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا. گوشت کی بوٹی ایک شراب کی بوتل میں ڈالیے، گوشت کی بوٹی پانی کی بوتل میں ڈالیے. 3 دن کے بعد دیکھیے کہ کون سی بوٹی کا رنگ، ٹکڑے کا رنگ کیسا ہوا ہے. جس کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا وہ اپنی حالت پر رہے گا، اور جس کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا وہ چربی کی طرف پیلا ہو جائے گا. ٹھیک جب شراب کی گھونٹ حلق کے نیچے آتی ہے تو اتڑی تباہ ہو کر کے زرد پڑ جاتی ہے جیسے جونڈس کی بیماری ہو. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر آپ کسان آدمی ہیں، آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے، اس مشین میں پانی بھی ہوتی ہے، دوائی بھی ہوتی ہے. آپ تجربہ کیجئے، 1000 بوند پانی کی اس میں ڈالیے، 1 بوند صرف شراب کی ڈالیے، اور پھول پر اسپرے کر کے 10 دن دیکھیے وہ پھول مرجھا جاتا ہے. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کا حال کیا ہوگا. اس لیے میں اپنے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، دارو کو چھوڑ کر کے 1 سال دکھائیے. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دارو نہیں پئیں گے انشاءاللہ، اور پلائے گا تو کوئی چھوڑے گا نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے، روٹی اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے، روٹی اس نے مستوں پہ شرافہ کا مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے، پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے. بس آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حکومت چلی جائے گی. دھیان سے رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے سکون کی 3 چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا، 3 منٹ کا پیغام ہے. بائی پاس جا رہا ہے، پیشاب پخانے کو بھی روک کر کے بیٹھ جائیے. 3 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے. 3 چیز کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. جب رات آتی ہے تو آدمی کو میٹھی نیند مل جاتی ہے، اللہ نے سکون رات کے اندر رکھا ہے. دوسری چیز کیا ہے سکون کی؟ ہمارا اپنا گھر ہے. دلی پنجاب میں رہی آپ کا دل نہیں لگے گا، ٹوٹے پھوٹے مٹی کے مکان میں گھر آ جائیے، آپ کو سکون ہی سکون ملے گا. سکون اللہ نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہے. اور تیسری چیز سکون کہاں رکھا ہے؟ اپنی بیوی کے اندر رکھا ہے. انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 2-4 مجنوں ہاتھ اٹھا رہے. ایک بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کے بانس کو پکڑ لیا ہے، دوسری شادی کا ارادہ ہے. دھیان سے سنیے گا، سکون کی تیسری چیز عورت ہے. اور کون آدمی بے چین ہوتا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جو اپنے گھر سے دور ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، جو رات کہیں اور ہے وہ بے چین ہوتا ہے، جو بیوی سے دور رہتا ہے وہ بے چین رہتا ہے. اور جانتے ہیں محل جیسا گھر جہنم بن جاتا ہے. ڈاکٹر نے بتایا پرہیز کہ آپ کو شوگر ہے، پرہیز کیجئے. یہ سمدھی کے ہاں جا کر کے ٹھونا گوڑ کر کے رسگلہ جھاڑ رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پرہیز ہے نہیں، علاج نہیں ہوگا. گھر میں بیوی سے روز جھگڑا ہے، آپ کو سکون نہیں ملے گا. ایک دن جھگڑا ختم کر کے دکھائیے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت بنا دے گا. سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا جانتے ہو مسلمان پر دنیا کیوں ہنس رہی ہے؟ جو غیر مسلم ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو مسلمان ہے وہ اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیتا ہے، نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے، اس لیے مسلمان پر بھی دنیا ہنس رہی ہے، اسلام پر بھی دنیا ہنس رہی ہے۔
ایک بات بتا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک قوم تباہ ہو گئی عورت پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے. وہ کون سی قوم تھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیوی سے تعلق ہے. جب بیوی پرانی ہو جاتی تھی, اس کو ہٹانا ہوتا تھا تو کرتی کیا تھی؟ یہ اعلان کرتی تھی کہ اس کو بھوت آ گیا ہے, اس پر بھوت سوار ہے, اس کو جلانا پڑے گا, آگ میں جلا دیتی تھی. اس کو پانی میں ڈبانا پڑے گا, پانی میں ڈبا دیتی تھی. پرانی عورت کو جلا دیتی تھی, نئی عورت سے نکاح ہوتا تھا. اللہ نے اس ظلم کے للکار میں پوری ملت کو, پوری قوم کو تباہ کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, اگر اپنے گھر کو آباد رکھنا ہے تو بیوی پر مہربان ہونا ہے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, ذرا دھیان سے سنیے گا. بہت جلدی بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے, جب میں بات کروں تو آپ کو بیچ میں بولنا نہیں ہے. تو شوہر کہتا کہ واہ واہ, کیا مطلب ہے تمہارا, جب تم سو جاؤ گی تو میں دیوار سے بات کرتا پھروں گا. ڈاکٹر صاحب آئے, دوائی دے دیا کہ اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ آج بات نہیں کرے گی, دوائی کا اثر نہیں ہوگا. کافی سمجھا دیجئے, میں جہاں سمجھاؤں گا الٹی کھوپڑی کی ہے. بیوی سی لندن شروع ہو جائے گی, شام تک خاموش نہیں رہے گی. مہمان آئے گھر میں, دیکھا ایک کونے کنارے بدصورت عورت ہے. کہا وہ ڈائن, وہ بدصورت عورت کون ہے؟ کہا وہ میری بیوی ہے. کہا میں اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں, مجھ کو معاف کیجیے. کہا وہ حماقت آپ کی نہیں ہے, وہ حماقت تو میری ہے جس پر میں شرمندہ ہوں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے, جب میں گانا گاتی ہوں گھر میں تو آپ گھر کے اندر نہیں رہتے, گھر سے باہر نکل جاتے. کتنا بڑھیا گانا آپ کو سناتی ہوں, پٹھان فلم کا گانا سنا رہی, لیکن آپ گھر کے اندر نہیں, گھر سے باہر چلے جاتے. تو کہا وجہ یہ ہے کہ تم گانا تھوڑو گاتی ہو, تم تو روتی ہو. میں گھر سے باہر اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میں اس کو مار نہیں رہا ہوں, یہ مار کھا کر کے رو نہیں رہی. شوہر کو دیکھا کتاب پڑھتے ہوئے, بیوی آئی دوڑی دوڑی, کاش کہ میں کتاب ہوتی, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی. تو شوہر نے کہا کاش کہ تو جنتری ہوتی, ہر مہینہ میں تم کو بدلتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, بیوی سے محبت کریں گے, نفرت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا. بیوی کی مدد کریں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی کو حوصلہ دیں گے, مایوس نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آیا ان کا جو تم عروج, ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو, جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو. عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو, جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو. موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو, انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو. یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے, نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے. کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی, شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی, شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی عبادت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور 3 چیز آپ چھوڑ دیجئے, میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں, آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی. گناہ نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے, نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, بڑے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ارے الحمدللہ رب العالمین. نکاح دوسرے میں پڑھا, نکاح آپ ہی کو چھوڑ دیجیے, تھک گئے. اچھا آئیے بھائی.